بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، اور آج کا جو سبق ہے، سبق کا عنوان ہے خورشید الاسلام۔ خورشید الاسلام یہ نام ہے، یہ جو شخصیت یہاں پر دیکھ رہے ہیں فوٹو، یہی شخصیت ہے، انہی کا نام ہے خورشید الاسلام۔ تو یہ ایک ادیب ہے اور یہ ایک شاعر ہے۔ اس کے بعد انہی کا ایک مضمون نقل کیا گیا ہے امراء جان ادا کے نام سے اس کتاب میں۔ تو ان کا مضمون ہے، اس وجہ سے سب سے پہلے اس شخصیت کا تعارف کرا رہے ہیں صاحب کتاب۔ تو دیکھیے، خورشید الاسلام، اسے پڑھنا کیا ہے؟ خورشید الاسلام۔ 1919 تا 2006، 1919 یعنی 1919 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 2006 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو 1919 تا 2006، تا کا مطلب تک، یعنی 1919 سے لے کر 2006 تک ان کی زندگی رہی۔ یہ ہے، دیکھیے، خورشید الاسلام مغربی اتر پردیش کے ایک گاؤں امری میں پیدا ہوئے۔ خورشید الاسلام مغرب اب جانتے ہیں مشرق اور ایک مغرب، یہ سمت ہے۔ مغرب جس سمت میں سورج ڈوبتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں۔ تو اسی مغرب سے مغربی بنا ہے، یہ صفت ہے۔ مغربی اتر پردیش یہ ایک اسٹیٹ ہے، اسے یو پی بھی کہتے ہیں۔ تو مغربی اتر پردیش کے ایک گاؤں ہوتا ہے، ایک شہر ہوتا ہے، ایک گاؤں ہوتا ہے، ایک قصبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک گاؤں امری میں پیدا ہوئے، وہ گاؤں کا نام کیا تھا؟ امری ایک گاؤں کا نام تھا۔ کہہ رہے کہ ایک گاؤں امری میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ اتر پردیش میں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا امری، وہاں پیدا ہوئے۔ کون؟ یہ خورشید الاسلام۔ کہہ رہے ابتدائی تعلیم دہلی کے فتح پوری اسکول میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم، ابتدا کا مطلب ہوتا شروع کرنا، ابتدائی صفت ہے۔ ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم، بیسک تعلیم۔ ابتدائی تعلیم دہلی کے فتح پوری اسکول میں، فتح پوری اسکول یہ نام ہے، یہ اسکول ہے کہاں؟ دہلی میں۔ تو کہہ رہے دہلی کے فتح پوری اسکول میں حاصل کی، کیا حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم۔ 1945 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے MA کیا۔ 1945 میں مسلم یونیورسٹی، یہ یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے مسلم یونیورسٹی، مسلم کے نام سے یہ یونیورسٹی ہے، جو کہ ہے علی گڑھ میں۔ یہ یونیورسٹی کہاں ہے؟ علی گڑھ میں۔ تو کہہ رہے 1945 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے MA کیا۔ MA یہ ایک ڈگری ہے، MA کیا۔ اسی سال یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ اسی سال، کون سال؟ یہ 1945 میں ہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے MA کیا تھا مسلم یونیورسٹی سے، پھر 1945 میں اسی سال یونیورسٹی، کون یونیورسٹی؟ یہ مسلم یونیورسٹی۔ کل اسی سال یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں، اردو کا جو شعبہ تھا، ٹھیک ہے، ایک ہر سبجیکٹ کا ایک شعبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اردو کا، انگلش کا، انگریزی، سب چیز کا۔ تو اردو کے شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ لیکچرر کسے کہتے ہیں؟ تقریر کرنے والے، مقرر، لیکچرر انگلش ورڈ ہے۔ لیکچر دیتے ہیں نا، کہتے ہیں نا لیکچر مت دو، تو یہ انگلش ورڈ ہے۔ لیکچرر لیکچر کرنے والے، لیکچر دینے والے، ٹھیک ہے، تقریر کرنے والے۔ مقرر ہوئے، مقرر، دیکھو اسی طریقے سے مقرر بھی ہوتا ہے۔ مقرر اگر اس کو پڑھیں گے تو مقرر کا مطلب لیکچرر ہو جائے گا، یعنی تقریر کرنے والے۔ اب مقرر پڑھیں گے تو وہاں مطلب مقرر ہوئے، یعنی وہاں پر ان کی تقرری ہوئی، ان کی وہاں پر بحالی ہوئی۔ کس حیثیت سے بحالی ہوئی؟ لیکچرر، مقرر کی حیثیت سے۔ تو مقرر اور مقرر لکھا جاتا دونوں ایک ہی جیسا، لیکن پڑھنے میں دیکھیے کتنا فرق ہے مقرر اور مقرر کے معنی میں۔ مقرر تقریر کرنے والا، اور مقرر یعنی تقرری ہونا، بحالی ہونا۔ تو اسی سال یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ 1973 میں پروفیسر بنائے گئے۔ 1973 میں دیکھیے ترقی کرتے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، وہیں سے پڑھے۔ پھر اسی میں کیا ہے کہ لیکچرر مقرر ہوئے، پھر پروفیسر بنائے گئے، پھر صدر بنائے گئے،
ٹھیک ہے، تو کتنے مطلب فائق ہوتے جا رہے ہیں، ان کی پوسٹ بڑھتے جا رہی ہے۔ تو یہ صلاحیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ جب اپنے اندر صلاحیت ہوتی ہے اور علم ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان ترقی کے راہ پر چلتا چلا جاتا ہے۔ تو 1973 میں پروفیسر بنائے گئے۔ پروفیسر یہ ایک بھی ڈگری ہے، پروفیسر، ٹھیک ہے، پروفیسر جیسے انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پروفیسر بنائے گئے 1973 میں، پروفیسر بنائے گئے کہاں؟ مسلم یونیورسٹی میں۔ صدر شعبہ اردو کے منصب پر فائز ہوئے۔ صدر یہ جیسے صدر جمہوریہ ہوتا ہے، سب سے اونچا پوسٹ صدر کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پی ایم ہے نا، پی ایم ہوتا، تو صدر سب سے اونچا پوسٹ ہوتا۔ تو کہہ رہے صدر شعبہ اردو کے منصب پر فائز ہوئے۔ اردو کا جو شعبہ تھا اس کے منصب، شعبہ اردو کے منصب پر، اس کے منصب مطلب عہدہ پر فائز ہوئے۔ فائز ہوئے مطلب اس عہدے پر، اس عہدے کو انہوں نے حاصل کیا، اس عہدے پر فائز ہوئے، یعنی اس کے لائق ہوئے، اور اس عہدے کو انہوں نے حاصل کیا، اس پہ ان کی تقرری ہوئی، ان بحالی ہوئی، فائز ہوئے، ٹھیک ہے۔ صدر شعبہ اردو کے منصب پر فائز ہوئے، منصب یعنی پوسٹ۔ تو اردو شعبہ جو اردو کے جو شعبہ تھا اس پہ انہوں نے کیا ہے، صدر کے منصب پر فائز ہوئے، یعنی صدر بنائے گئے۔ صدر شعبہ اردو کے منصب پر فائز ہوئے۔ 1979 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ 1979 میں ملازمت یعنی نوکری سے سبکدوش ہوئے یعنی ملازمت سے پھر وہ انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، نوکری انہوں نے چھوڑ دی، سبکدوش ہوئے یعنی کندھے سے اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو انہوں نے اتار دیا، ٹھیک ہے۔ تو 1979 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ درمیان میں لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے بھی بحیثیت استاد وابستہ رہے۔ درمیان مطلب یعنی 1979 سے لے کر 2006 تک ان کی جو زندگی رہی ہے، تو اس درمیان میں لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز، یہ اسکول کا نام ہے، پورا اتنا لمبا کیا نام ہے؟ لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے بھی بحیثیت استاد وابستہ رہے، یعنی استاد یعنی ٹیچر کی حیثیت سے، بحیثیت مطلب حیثیت سے وابستہ رہے یعنی جڑے رہے، یعنی وہاں پر پھر کیا ہے کہ اس اسکول میں وہ کیا ہے کہ وہ ٹیچر رہے۔ درمیان میں، کس درمیان میں؟ یہ 1979 کے بعد سے لے کر 2006 کے درمیان میں پھر اس اسکول میں وہ کیا رہے؟ وہ استاد، ٹیچر رہے۔ کہہ رہے علی گڑھ میں وفات پائی۔ علی گڑھ جہاں مسلم یونیورسٹی ہے، تو کہہ رہے وہیں وہ وفات پائے۔ خورشید الاسلام میں ذہانت کے آثار بچپن سے نمایاں تھے۔ خورشید الاسلام میں ذہانت یعنی ذہین ہونا، ذہن تیز، دماغ کا تیز ہونا، دماغ کے بڑے ذہین تھے، ٹھیک ہے، بڑے ذہین تھے، تو ذہین کو ذہانت اس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ خورشید الاسلام میں ذہانت کے آثار یعنی اثر کی جمع آثار ہے، بچپن سے نمایاں تھے یعنی جھلکتے تھے، نظر آتے تھے، جب بچپن سے ہی وہ دیکھنے میں لگتے تھے، معلوم ہوتے تھے کہ یہ بڑا ذہین انسان ہے، تو بچپن سے ہی بڑا ذہین انسان لگتے تھے دیکھنے میں۔ خورشید الاسلام میں ذہانت کے آثار بچپن سے نمایاں تھے۔ وہ ایک اچھے مقرر، صاحب طرز، نثر نگار اور خوش فکر شاعر تھے۔ وہ ایک اچھے مقرر، اب دیکھیں یہاں پر مقرر آ گیا، یہاں اوپر میں مقرر تھا، یہاں پر مقرر، تو مقرر یعنی لیکچرر، یعنی تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے۔ وہ ایک اچھے مقرر، صاحب طرز کسے کہتے ہیں؟ صاحب طرز اس ادیب کو کہتے ہیں، اس شاعر کو کہتے ہیں جس کا اپنا اسلوب ہو،
جس کا اپنا اسلوب ہو بات کہنے کا اور بات کتابوں کو لکھنے کا ایک اپنا انداز ہو، اپنا طریقہ ہو، اور ایک ایسا طریقہ ہو جو بالکل منفرد ہو، لوگوں کو بھا جانے والا، لوگوں کے دلوں کو چھو جانے والا ایسا اسلوب ہو، تو ایسے شخص کو، ایسے ادیب کو صاحب طرز کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ وہ ایک اچھے مقرر تھے اور صاحب طرز، نثر نگار، ٹھیک ہے، نثر یعنی ایک شعر ہوتا ہے، ایک نثر ہوتا ہے، جیسے یہ والی عبارت ہے، اس نثر ہے، تو نثر نگار بھی تھے، نثر بھی لکھا کرتے تھے، اور خوش فکر شاعر بھی تھے، شعر یعنی شعر و شاعری بھی لکھتے تھے۔ خوش فکر یعنی جن کا خیال پاکیزہ تھا، ٹھیک ہے، جن کی سوچ اچھی تھی، خوش مزاج تھے اور خوش فکر شاعر تھے۔ وہ ایک اچھے مقرر، صاحب طرز، نثر نگار اور خوش فکر شاعر تھے۔ ان کے 3 شعری مجموعے رگ جاں، شاخ نہال غم اور جستہ جستہ نثری نظمیں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے 3 شعری مجموعے، شعر ہوتا ہے تو شعر سے شعری یہ صفت ہے کہ ان کی 3 شعری مجموعے، مجموعہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی بہت ساری چیز جب جمع ہو جاتی ہے ایک جگہ تو ایک مجموعہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کتاب میں بہت سارے شعر کو انہوں نے جمع کر دیا، تو وہ جمع کر دیا تو ایک مجموعہ بن گیا، یعنی کتاب بن گئی، تو کتاب کو بھی مجموعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجموعہ سے مراد یہاں پر کتاب ہے کہ ان کے 3 شعری مجموعے، یعنی 3 شعر کی کتابیں، شعر و شاعری کی 3 کتابیں۔ کون کون کتابیں؟ رگ جاں، یہ کتاب کا نام ہے، رگ جاں، شاخ نہال غم، یہ دوسری کتاب کا نام ہے، شاخ نہال غم، اور تیسری کتاب کا نام ہے جستہ جستہ، اور جستہ جستہ نثری نظمیں۔ یہ سب کتابیں کیسی ہے؟ کہہ رہے کہ نثری نظمیں ہے، اس میں جو نظم ہے، اس میں جو اشعار ہے وہ نثری ہے۔ نثری نظمیں کسے کہتے ہیں؟ یعنی ان اشعار کو کہتے ہیں جو موزوں نہ ہو، جو وزن کے سانچے میں ڈھلا ہوا نہ ہو، جس میں بحر، قافیہ وغیرہ، جو اشعار کے جو ہوتے ہیں، قافیہ اور بحر وغیرہ یہ سب نہ ہو، تو ایسے نظم کو نثری نظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نثری نظمیں شائع ہو چکے ہیں یعنی مارکیٹ میں آ چکی ہے وہ کتابیں، اور شائع ہو چکی ہے یعنی چھپ چکی ہے۔ تو ان کے 3 شعری مجموعے رگ جاں، شاخ نہال غم اور جستہ جستہ نثری نظمیں شائع ہو چکے ہیں۔ نثری تصانیف میں غالب ابتدائی کلام اور مضامین کا مجموعہ تنقیدیں اہم ہیں۔ نثری تصانیف، نثر پڑھ چکے ہیں، نثر سے نثری یہ صفت ہے، اور تصانیف یہ تصنیف کی جمع ہے، تصانیف یعنی کتاب، اس کتاب کو تصنیف کہتے ہیں یا تصانیف کہتے ہیں جن کو لکھنے والے انہوں نے اپنے انداز سے لکھا ہو، اپنی ذہانت سے لکھا ہو، اپنی علم کی بنیاد پر لکھا ہو، کسی کتاب کو چھانٹ کر اس کی عبارتیں اور اس کے جملوں کو چھانٹ کر نہیں لکھا ہو، بلکہ اپنی عبارت اس کی ہو، اس کی اپنی عبارت ہو، تو ایسی کتاب کو تصنیف کہتے ہیں۔ نثری تصانیف میں، تصانیف یہ تصنیف کی جمع ہے، نثری تصانیف میں غالب ابتدائی کلام یہ کتاب کا نام ہے جو نثر میں ہے، کہہ رہے غالب ابتدائی کلام یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور مضامین کا مجموعہ تنقیدیں، تو تنقیدیں جو ہیں یہ بھی کتاب کا نام ہے، نثری کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ اس کتاب میں مضمون ہے، مضامین، مضمون کی جمع ہے مضامین، اور مجموعہ مضامین ہے تو اس کو مجموعہ کہتے ہیں۔ تو تنقیدیں کے نام سے جو ان کی تصنیف ہے، نثری تصنیف ہے، اس میں بہت سارے مضامین ہیں، بہت سارے مضمون ہیں، اور مضامین کا مجموعہ تنقیدیں اہم ہیں، اہم یعنی بہت اچھی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے۔ نثری تصانیف میں غالب ابتدائی کلام اور مضامین کا مجموعہ تنقیدیں اہم ہیں۔ رالف رسل کے ساتھ مل کر انگریزی میں ان کی 2 کتابیں 3 مغل پوئٹس اور غالب لائف اینڈ لیٹرز شائع ہوئی ہیں۔ رالف رسل کے ساتھ، رالف رسل یہ ایک ادیب ہے، ایک ادیب کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انگریزی نام ہے۔ رالف رسل کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے، کون مل کر؟ یہ خورشید الاسلام اس ادیب کے ساتھ مل کر
انگریزی میں ان کی دو کتابیں، انگریزی میں ان کی دو کتابیں، ایک کتاب کا نام ہے تھری مغل پوئٹس، انگریزی میں ایک کتاب کا نام ہے تھری مغل پوئٹس، اور دوسری کتاب کا نام ہے غالب لائف اینڈ لیٹرس، غالب لائف اینڈ لیٹرس شائع ہوئی ہیں۔ تو ان کے ساتھ مل کر بھی رالف رسل کے ساتھ مل کر بھی انہوں نے انگریزی کی دو کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کا نام ہے تھری مغل پوئٹس اور دوسرے کا نام ہے غالب لائف اینڈ لیٹرس شائع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قائم اور سودا کے انتخابات بھی مرتب کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے خورشید الاسلام نے قائم اور سودا، قائم اور سودا یہ بھی ایک ادیب کا نام ہے، ٹھیک ہے، ادیبوں کا نام ہے، ادیب ناول نگاروں کا نام ہے۔ کہہ رہے انہوں نے قائم اور سودا کے انتخابات بھی مرتب کیے ہیں۔ انتخابات، انتخاب کی جمع ہے انتخابات، سلیکشن، ووٹنگ، ووٹ ہوتا تھا نا، اس کو کہتے ہیں نا کہ بھی انتخاب چل رہا ہے، یعنی ووٹنگ چل رہا ہے، تو انتخابات یعنی چننا، انتخابات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چننا، ہم ووٹ کے ذریعے سے چنتے ہیں اپنی نیتا کو، تو انتخابات چننے کو کہتے ہیں، سلیکشن کرنے کو۔ تو ان قائم اور سودا کے انتخابات بھی مرتب کیے ہیں، مرتب یعنی ترتیب دیے ہیں۔ تو قائم اور سودا یہ جو دو ادیب ہے، تو ان کی بھی جو کتابیں ہیں اس میں اس کتاب میں جو انہوں نے ایک ترتیب دی ہے، اس کتاب میں جو چیزیں مضامین وغیرہ کو جو ترتیب دی ہے اور جو سلیکشن کیے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں شامل کرنا ہے، کیا کیا چیز نہیں شامل کرنا ہے، تو ان ساری چیزوں کو چنا ہے، تو یہ کام بھی انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قائم اور سودا کے انتخابات بھی مرتب کیے ہیں۔ خورشید الاسلام بہت شگفتہ اور تخلیقی انداز کی نثر لکھتے تھے۔ خورشید الاسلام بہت شگفتہ، شگفتہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس عبارت کو کہتے ہیں جس میں ایک کشش ہو، جاذبیت ہو، کہ جس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ایک دم دل کو چھو جائے، دل مست ہو جائے، تو ایسی عبارت کو شگفتہ کہتے ہیں، شگفتہ۔ تو خورشید الاسلام بہت شگفتہ اور تخلیقی انداز یعنی فطری انداز میں، یعنی ان کا جو اسلوب تھا وہ اپنا بنایا ہوا، اپنا ایجاد کیا ہوا اسلوب تھا، ٹھیک ہے، اپنا ایجاد کیا ہوا اسلوب تھا۔ تو تخلیقی انداز کی نثر لکھتے تھے۔ خورشید الاسلام بہت شگفتہ اور تخلیقی انداز کی نثر لکھتے تھے، نثر۔ ان کے تنقیدی مضامین میں بھی شگفتگی کا یہ انداز قائم ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین، ابھی جو اس کے بعد جو مضمون آئے گا یہ ان کا تنقیدی مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ تنقیدی مضمون کسے کہتے ہیں وہ اس کے بارے میں شروع سے پڑھ چکے ہیں، ایک مضمون پڑھ بھی چکے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ادیب جو ہے نا، بہت کوئی بھی مضمون لکھا ہو، کوئی بھی کہانی لکھی ہو، تو اس کو پڑھ کر جو دماغ میں آئے گا اور جو اس کا خلاصہ لکھتے ہیں، ایک انداز سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا خلاصہ ذہن میں آتا ہے تو اسی کو تنقید کہتے ہیں، سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں۔ ورنہ اصل تو تنقید یعنی اس میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا، پرکھنا بھی کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، عبارتوں میں اور لکھنے کے انداز میں پرکھنا، جانچ پرکھ کرنا، اس کا نام تنقید ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین میں بھی شگفتگی کا یہ انداز قائم ہے، شگفتگی یعنی یہ کشش کا یہ انداز قائم ہے یعنی اس میں بھی یہ انداز پایا جاتا ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین میں بھی شگفتگی کا یہ انداز قائم ہے۔ پیش نظر مضمون میں مرزا ہادی رسوا کے مشہور ناول امراؤ جان ادا پر ایک نئے زاویے سے نگاہ ڈالی گئی ہے۔ پیش نظر مضمون، پیش نظر، نظر کے سامنے، پیش مطلب سامنے، نظر مطلب نظر کے سامنے، یعنی اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے تو اس کو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پیش نظر مضمون، پیش نظر مضمون میں مرزا ہادی رسوا یہ ایک شاعر ہے، ایک ادیب ہے، ناول نگار ہے۔ کہہ رہے مرزا ہادی رسوا کے مشہور ناول، ان کے بہت سارے ناول ہیں، ناول کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اس میں مشہور ناول کیا ہے؟ امراؤ جان ادا۔ تو امراؤ جان ادا یہ بہت مشہور ناول ہے ان کی، کن کی؟ مرزا ہادی رسوا کی بہت مشہور ناول کتاب ہے۔ تو کہہ رہے کہ اس پر ایک نئے زاویے یعنی نئے نقطۂ نظر سے، نئے انداز سے، نئے طریقے سے نگاہ ڈالی گئی ہے۔ نگاہ یعنی نظر ڈالی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہنے کا ایک انداز ہے
ٹھیک ہے، یعنی اس پہ بھی ایک نظر ڈالی ہے، یعنی اس پہ بھی تنقید انہوں نے کی ہے، ان کو بھی اپنے انداز سے لکھا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پیش نظر مضمون میں مرزا ہادی رسوا کے مشہور ناول امراؤ جان ادا پر ایک نئے زاویے سے نگاہ ڈالی گئی ہے۔ یہ ان کے نثری اسلوب کی بھی ایک اچھی مثال ہے، یعنی اس مضمون کو پڑھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ان کی نثر جو ان کی ہے اس کا اسلوب کیا ہے، یعنی ان کا نثر کا جو اسلوب ہے وہ بھی کتنا اچھا اسلوب ہے۔ تو اس کا اندازہ جو ہے اس آگے والے مضمون کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو اسلوب کتنا اچھا تھا۔ یہ ان کے نثری اسلوب کی بھی ایک اچھی مثال ہے۔ تو یہ مکمل ہو گیا۔